ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ 5 جولائی 1977 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والی یادگار تاریخی خبریں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس وقت صبح کے 6 بجے ہیں۔ آج منگل ہے، رجب کی 17 اور جولائی کی 5 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اب آپ ناہیدہ بشیر سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر مسٹر عبدالحفیظ پیرزادہ اور پی این اے کے سیکریٹری جنرل پروفیسر غفور احمد کے درمیان آج صبح ملاقات کا امکان ہے اور مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج 30 سے پہر کسی وقت ہو سکتا ہے۔ مسٹر پیرزادہ اس مقصد کے لیے آج صبح پروفیسر غفور احمد سے رابطہ قائم کریں گے۔ رات راولپنڈی میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اعلیٰ ترین قومی مفادات کی خاطر میں نے کابینہ کے اجلاس میں اپنے ساتھیوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر پی این اے بعض نکات اٹھانا چاہتا ہے تب بھی بات چیت جاری رکھی جانی چاہیے۔ جناب بھٹو نے اعلان کیا کہ اگر پی این اے اس سمجھوتے پر دستخط کرنے پر تیار ہے جو اس کی مذاکراتی کمیٹی نے اس مہینے کی 2 تاریخ کو طے کیا تھا تو میں آج صبح ہی اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر پی این اے بعض نکات اٹھانا چاہتا ہے تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی اتنے ہی نکات پیش کر دیں کیونکہ ہم بڑی رعایتیں دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک فریق کے لیے ایک اور دوسرے فریق کے لیے دوسرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور پی این اے کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد ہفتے کو جو سمجھوتا طے پایا تھا، اب چونکہ پی این اے ہی اس پر پھر بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اب کسی تاخیر کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ہوگی۔ جناب بھٹو نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سمجھوتا اس مہینے کی 2 تاریخ کو ہو چکا تھا۔ پی این اے کی مذاکراتی جماعت کو سمجھوتا کرنے کے لیے مکمل اختیارات حاصل تھے۔ وہ کوئی عام افراد نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک پی این اے کے صدر، دوسرے نائب صدر اور تیسرے سیکریٹری جنرل ہیں۔ انہوں نے نہ صرف سمجھوتے کی شقوں اور دفعات پر تفصیلی بحث کے بعد سمجھوتا کیا تھا بلکہ انہوں نے سمجھوتے کے مسودے کے ایک ایک لفظ پر کھل کر بات چیت کی تھی۔ جناب بھٹو نے کہا کہ پی این اے کی مذاکراتی جماعت ہفتے کے دن بات چیت کے بعد جب واپس جا رہی تھی تو اس کے ممبروں نے یقین ظاہر کیا تھا کہ مرکزی کونسل کی جانب سے سمجھوتے کی منظوری میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اور کہا تھا کہ یہ محض ضابطے کی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر پی این اے کی مذاکراتی جماعت کو سمجھوتا کرنے کا اختیار نہ تھا تو پھر یہ ضروری تھا کہ مذاکرات میں سمجھوتے کی ایک ایک شق پر اتفاق ہو جانے کے بعد پی این اے کونسل سے اس کی منظوری لی جاتی اور پھر بات چیت آگے بڑھائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصول کی بات ہے کہ بات چیت میں جب کسی نقطے کو منظور یا مسترد کر دیا جائے تو پھر اسے دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک اصول کی بات ہے کہ بات چیت کے دوران جب کسی بات کو منظور یا مسترد کر دیا جائے تو پھر اسے دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا اور اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ پی این اے نے اب جو نکات پیش کیے ہیں وہ اہم ہیں یا نہیں۔ جو بات اہم ہے وہ یہ کہ ان نکات کے سبب اب سمجھوتے پر پھر بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پی این اے کی مذاکراتی جماعت اتوار کی رات کو جب مجھ سے ملنے آئی تو اس کے ایک ممبر نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ اور نکات پیش کرتے ہوئے اب خود انہیں شرم آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کے اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ پی این اے نے 9 نکات پیش کیے ہیں، جناب بھٹو نے کہا کہ پی این اے کی مذاکراتی جماعت نے تو دراصل 11 نکات پیش کیے تھے اور اگر انہوں نے اس کی تعداد کم کر کے 9 کر دی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے اور اگر وہ ان نکات میں اور کمی کر دیں تو مجھے اور خوشی ہوگی۔ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر واضح طور پر یہ بات کہی کہ میری جانب سے اب اس سلسلے میں کوئی تاخیر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ رات کراچی میں سندھ کابینہ کی خصوصی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں کی رفتار کا جائزہ لیا گیا۔ ذیلی کمیٹی کے چیئرمین مسٹر عبدالوحید کٹپر نے بعد میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ امدادی کام تسلی بخش طریقے سے جاری ہے اور متاثرہ افراد کے لیے کافی تعداد میں امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ فلسطین کی تنظیم آزادی کا ایک وفد ویتنام کے خیر سگالی دورے پر کل ہنوئی پہنچا۔ ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستانی فوج نے پورے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ فوج کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ پی 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 کے تمام لیڈر جن میں وزیر اعظم بھٹو بھی شامل ہیں اور پی این اے کے لیڈر حفاظتی حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोस भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।